ایک ویڈیو ابھی وائرل ہے کہ میرے خیال سے کل سے وائرل ہے کہ ایک عورت کوئی کپڑے پہن کے آتی ہے تو اس پر کہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے فلاں فلاں کے الزامات لگا کر ہجوم جمع ہو جاتا ہے تو اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ عورت کو بڑی جو بچانے والی جو دکاندار تھے اور جو انسپیکٹر صاحبہ تھی اس کو بڑی عزت سے نوازا گیا، بڑی جو ہے وہ اس کی خاطر تواضع کی گئی، اور جنہوں نے جو ہے وہ ہجوم اکٹھا ہوا اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ بعض ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ بھی جو ہے وہ مذمت کر رہے ہیں اس ہجوم کی۔ بات تو یہ ہے، دیکھیں میرے نظریے کے مطابق کہ ایک کلچر، ایک جو رائج ہے وہ ایک ملک میں رائج ہے، عرب میں رائج ہے، اس قسم کے فیشن کے کپڑے پہنے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پہنے، وہاں پر کوئی اس کو برا نہیں سمجھے گا، غلط فہمی میں نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر وہی کلچر، وہی چادریں، اس کی کپڑے پہن کر یہاں عورت آئے گی، یہاں پاکستان میں پہنے گی، وہ کلچر عام نہیں ہے، لوگ اس کو عربی اور قرآن اور حدیث میں فرق نہیں جانتے کہ کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے، کون سا ذکر ہے، کون سا اذکار ہے، کون سی دعا ہے، کون سی کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، مزید کیا لکھا ہوا ہے، ٹیڑھے میڑھے الفاظوں میں کچھ لکھا ہوا تو نہیں ہے، قرآن کی کوئی بے حرمتی تو نہیں ہے، کچھ ایسا کوئی انسان غلط فہمی دیکھ کے ان کو غلط فہمی ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا تھا کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ پابند کیا، اس کو جو ہے وہ جمع ہو گئے اس کے لیے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ یہ تو ان کو شاباش دینی چاہیے تھی، اور ساتھ میں ان کو بھی شاباش دیتے کہ بھائی دیکھیں یہ جو ہے وہ اس عورت کا قصور ہے کہ یہ غلط فہمی میں آپ لوگوں کو ڈال رہی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ بھی تحقیق کر لیا کریں کہ یہ ایک واقعی جو ہے وہ قرآن مجید ہے یا نہیں ہے، ذکر اذکار ہے یا نہیں ہے، وہ بھی آپ لوگ بھی کر، لیکن آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا قصور ہے، لیکن زیادہ قصور اس عورت کا ہے۔ تو اس عورت پر تنبیہ کی جاتی کہ آپ ایسا نہ کریں۔ حدیث شریف ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ غلط فہمیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلط فہمیوں سے منع فرمایا ہے، یعنی غلط فہمی میں ڈالنے سے بھی منع فرمایا ہے اور غلط فہمی پیدا کر لینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اب غلط فہمی پیدا کر لیں اپنے ذہن میں بیٹھے بیٹھے، یہ چیز بھی ممنوع ہے، لیکن آپ غلط فہمیاں ڈالیں لوگوں کے ذہنوں میں، یہ بھی ممنوع ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 3656۔ تو میرا تو یہ موقف ہے کہ اس عورت کو جو ہے وہ تعدیبی سزا دینی چاہیے تھی، اور اس ہجوم کو میں سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک شک کی بنیاد پر ان کی غیرت جاگی، ایمان کا ایک جو ہے وہ ایمان جاگا، ایمان کی غیرت جوش جاگا کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ تو لگتا ہے کوئی آیت ہے، کوئی ذکر ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، یا کچھ ایسی یہ ہے، کچھ ایسا محسوس دور سے دیکھنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ غلط فہمی یہ اس عورت نے ڈالی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔